السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا کعبہ معظمہ کا حج کا سفر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت آدم علیہ السلام زیارت کعبہ کے لیے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ شریف تشریف لائے اور انہوں نے ان سفروں میں سواری نہیں کی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ بنا سواری کے حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لاتے تھے، 1000 مرتبہ تشریف لائے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ جلد 4 صفحہ 245 پر، حدیث نمبر 2792 پر۔ امام دارمی نے بھی مسند الفردوس میں بھی اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4605۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو وہ اس نعمت کے چھن جانے سے غمگین ہوئے۔ کون سی نعمت؟ جس کا وہ جنت میں مشاہدہ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید سنتے تھے، یہ نعمتیں چھن جانے سے وہ غمگین رہا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیت الحرام کو جائے سکونت بنایا اور حکم دیا کہ وہ مکہ کی طرف سفر کریں۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہر منزل پر پانی کا چشمہ جاری فرمایا، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، پھر آپ وہیں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ کے پاس ہی عبادت کرتے اور اس کا طواف کرتے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی وفات تک اس گھر کو نہیں چھوڑا، کعبۃ اللہ کو اپنی وفات تک جائے سکونت بنائے رکھا۔ اور یہ حدیث امام ازرقی نے اخبار مکہ میں جلد 1 صفحہ 39 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، یہاں پر ائمہ محدثین اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا، جو کہ آج کل سری لنکا میں ہے۔ زمین پر اترنے کے کچھ عرصہ بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو مالائے اعلیٰ کی یاد آئی، جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا ہوتی رہتی تھی۔ وہ وادی یاد آتی تھی انہیں۔ وہاں ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حضور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہاں کی فضائیں ہر گھڑی معمور ہوتی رہتی تھیں اور جنت کی ہواؤں میں ذکر الہی سن سن کر سیدنا آدم علیہ السلام کے کان ان سرمدی کلمات سے مانوس ہو گئے تھے۔ چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترنے والے پہلے فرد بشر تھے، یعنی پہلے انسان تھے، لہٰذا وہ ہر وقت مالائے اعلیٰ کی فضاؤں کے لیے اداس رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تنہائی کی وحشت دور کرنے کے لیے مبارک مکہ مکرمہ میں بیت المعمور کے عین نیچے زمین پر کعبۃ اللہ بنوا کر فرش پر عرش بری کا سما باندھ دیا۔ بیت المعمور وہ ہے جہاں پر آسمان والے طواف کرتے ہیں، اس کے ٹھیک نیچے اللہ رب العزت نے کعبہ معظمہ کو جو ہے بنوا دیا اور اس سما کو زمین پر لا دیا جس کے وہ خواہش کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام کئی بار ہندوستان سے پیدل مکہ مکرمہ آئے اور یہاں کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کیا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر کے اپنے دل و جاں کو ذکر الہی سے معطر منور کیا۔ کتب احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام
زیارت کعبہ کے لیے 1000 مرتبہ سرزمین ہند سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ چونکہ جب آپ کا دل اداس ہوتا تو زیارت کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ سادہ سی بات ہے کہ سارا سال حج تو نہیں ہوتا ہوگا، حج کے لیے تو سال میں چند دن ہی مخصوص ہوتے ہیں، لہٰذا 1000 سفروں میں آپ نے 70 مرتبہ بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہر بار زیارت کعبہ کے لیے تشریف لاتے۔ وہ عمر مبارک کے آخری حصے میں مکہ معظمہ میں ہی مقیم ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ حضرت عثمان بن ساج بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سرزمین ہند سے پیدل چل کر 70 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا۔ اس حدیث کو امام ازرقی نے اخبار مکم جلد 1 صفحہ 45 پر بیان کیا۔ امام سیوطی نے در المنصور میں بھی اسے روایت کیا، جلد 1 صفحہ 314 پر۔ امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی روایت کیا، جلد 1 صفحہ 246 پر۔